تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کامنٹ بھی پاس کیے ہیں، اپنی حدیث بھی بیان فرمائی ہے کہ ثلاثۃ جدہن جد وحزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہے ہی، ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، مذاق میں بھی اگر بندے نے وہ کر لی تو وہ ہو جائیں گی۔ النکاح والطلاق والعتاق، ایک نکاح ہے، دوسری طلاق ہے، اور تیسرا جو ہے آزاد کرنا غلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آج سورہ بقرہ کی 231 اور 232 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر طلاق دینے کے بعد کچھ دفعات، کچھ قوانین ہیں جن کے اوپر اللہ پاک جل شانہ عمل کروانا چاہتے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر الطلاق مرتان سے لے کر اور جو ہے 230 نمبر آیت تک جو ہم نے پڑھا، اس کے اندر طلاق کا مختلف طریقے بتائے گئے، اور سب سے بہترین طریقہ یہ بتایا گیا قرآن پاک کے اندر کہ کسی نے خدا نہ خواستہ اگر نوبت آ بھی جائے، ناپسندیدہ کام ہے طلاق دینا، اگر ایسی ضرورت پڑ بھی جائے تو اسی صرف ایک طلاق رجی دی جائے، جس کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ 3 طہر کے اندر جو ہے وہ اپنے پاکیزگی کے جو ایام ہوتے ہیں عورت کے، اس کے اندر مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر طلاق ہو جائے، 3 حیض گزر جائیں پورے، تو اس کے بعد صرف نکاح سے رجوع کر سکتا ہے۔ کسی اور شوہر سے نکاح کی اس کو نکاح کرنا، پھر اس سے طلاق لینا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے اور یہ سب بہت مناسب ہے، اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا۔ اب یہ جو پہلی آیت ہے 231 نمبر، اس کے اندر اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، جب عورت کو تم نے طلاق رجی دے دی، اب فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ قانون بیان کیا ہے۔ اگر ان کو روک کر رکھنا ہے تو دستور کے مطابق ان کو اپنے پاس روک لو، اور سرحوہن بمعروف، یا چھوڑنا ہے تو وہ بھی دستور کے مطابق ان کو چھوڑو۔ بمعروف کا معنی ہوتا ہے دستور کے مطابق اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کو جو ہے وہ رخصت کرو۔ اب یہ جو بمعروف ہے قرآن میں تو یہ مختصراً ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ دوسری آیات میں بھی قرآن پاک میں سورۃ الطلاق میں بھی بیان ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو بمعروف 2 جگہ آ گیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ پہلے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو روکو تو اچھے طریقے سے دستور کے مطابق اپنے پاس روک لو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجی دی ہے، 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہیں، اب وہ دوبارہ ان کا آپس میں ملان ہو گیا ہے، اور پچھلی بات پر شرمندگی ہوئی ہے، اور آئندہ یہ طے کر لیا ہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، تو وہ اس کو جو ہے دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، دوبارہ اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے ان 3 حیض کے اندر، اور اسے دوبارہ جو ہے وہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کو دوبارہ اپنی بیوی جو بنانی ہے اس کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے۔ بمعروف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہیں دینی۔ اس کی طرف اللہ پاک جل شانہ نے آگے اشارہ بھی فرمایا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو ستانے کے لیے، ان پر زیادتی کرنے کے لیے ان کو روک کر نہ رکھو اپنے پاس، زیادتی کرنے کے لیے۔ کچھ مرد جو ہے نا وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، تو مطلب اس کو کھیل بنائے رکھتے ہیں طلاق کو۔ تو اللہ پاک جل شانہ بلکہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اسی آیت میں، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں تھا، کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی آدمی کسی بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، بعد میں کہتا میں نے تو مذاق کیا تھا، اپنے غلام کو آزاد کر دیتا، بعد میں کہتا میں نے تو مذاق کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کامنٹ بھی پاس کیے ہیں، اپنی حدیث بھی بیان فرمائی ہے کہ ثلاثۃ جدہن جد وحزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں
کہ ان کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہے ہی، ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، مذاق میں بھی اگر بندے نے وہ کر لی تو وہ ہو جائیں گی۔ النکاح والطلاق والعتاق، ایک نکاح ہے، دوسری طلاق ہے، اور تیسرا جو ہے آزاد کرنا غلام۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ اگر ان کو روکنا ہے، اپنے پاس دوبارہ بیوی بنا کے رکھنا ہے، تو صحیح طریقے کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے پاس رکھو، اور اگر ان سے رجوع کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ طلاق کے اندر بھی اس کا ایک اصول بیان کیا گیا، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو گواہ بھی بنا لو اس پر کہ میں نے رجوع کر لیا، کہ بیوی بھی کل کو نہ مکر جائے کسی نے تو میرے ساتھ رجوع کیا ہی نہیں تھا، میرے 3 حیض گزر گئے، مجھے تو طلاق ہو گئی۔ اور کبھی کبھی مرد کے اپنے نفس کے اندر بھی جو ہے وہ خیانت آ سکتی ہے، خباثت آ سکتی ہے، مرد خود بھی کہہ سکتا ہے کہ جو ہے رجوع کر لے، پھر بھی کہے میں نے تو رجوع کیا ہی نہیں تھا، بس اس کو طلاق ہے، چھوڑنا چاہے، یا رجوع نہیں کیا تھا اور طلاق ہو گئی، وہ رکھنا چاہتا ہے اور یوں کہے جی میں نے تو رجوع کر لیا تھا، نجائز طور پر اپنے ساتھ اس کو رکھے۔ تو اس لیے یہ معاملہ بڑا جو ہے وہ نازک ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے اگر اس کو روک کے رکھنا ہے تو بالمعروف دستور کے مطابق صحیح طریقے سے اس کو روک کے رکھو، اس پر کچھ زیادتی نہ کرو۔ اور اگر اس کو رخصت کرنا ہے، اسرحوہن بالمعروف، رخصت کرنا ہے تو بھی اس کو احسان کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق اس کو رخصت کرو۔ اس کی بھی شریعت نے بیان فرمایا کیا ہے کہ جو ہے اس کو کپڑوں کا کم از کم ایک جوڑا دے کر، اور اگر ابھی تک اس کو مہر ادا نہیں کیا تو اس کا مہر ادا کرو، اگر اس کے ساتھ خلوت ہو چکی ہے، اور اگر خلوت نہیں ہوئی تو پھر کم از کم آدھا مہر اس کو ادا کر کے اس کو رخصت کرو۔ ایسا دشمنی بنا کر اس کو رخصت نہ کیا جائے۔ دین یہ اسلام کا کتنا خوبصورت نظام ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر یاد کرو، اور یہ اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ وہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کتاب اور حکمت کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتے ہیں اللہ پاک۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ عام طور پر طلاق جو ہے نا، پہلے تو دو خامن بیوی کے درمیان دشمنی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ایسی دشمنی بنتی ہے ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، وہ دشمنی ان سے بڑھ کر پھر خاندانوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، دونوں خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، قتل و قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو پہلی تو صورت یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے، یہ عام معاملات خرید و فروخت کی طرح نہیں ہے، ایسا معاملہ ہے اس کو نبھانا ہے تو ساری زندگی نبھانا ہے، اور اکثریت ایسے ہی ہوتا ہے، ساری زندگی نبھایا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نوبت آ جائے تو یہ کوئی ایسا ہمارا دین نہیں ہے کہ جس کے اندر انتہائی مجبوری ہو، جان کا خطرہ ہو یا کوئی اور مسائل ہوں، اس کے باوجود جو انسان چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ طریقے ہیں۔ ایسے ان طریقوں کو اگر فالو کیا جائے تو نہ آپس میں دشمنی پیدا ہوگی، نہ آپس میں کوئی نقصان ہوگا، اور صحیح طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے طلاق کے بعد روک کے رکھنا، تو صحیح طریقے سے روک کے رکھو، اور چھوڑنا ہے تو صحیح طریقے سے چھوڑو، اور جو ہے اپنی بیوی کو تنگ مت کرو، کسی طور پر بھی اس کو تنگ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ اس کی قرآن نے ممانعت کی ہے، فرمایا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو روک کر ان کے اوپر زیادتی مت کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، دنیا میں تو ظلم ہے ہی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اگلی آیت ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ بھی طلاق کے بعد کا ایک قانون بیان کر دیا۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے چکو، یہ طلاق رجعی دے دی ہے، تو انہوں نے اپنی عدت بھی پوری کر لی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، ان کو مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے جو ہے وہ نکاح کریں۔ اصل میں اس کے پس منظر میں ایک دو واقعات ہیں، بخاری شریف کے اندر ہیں، ایک دوسرا تفسیر مظہری کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص سے کر دی، صحابی رسول ہیں، اس شخص نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، طلاق رجعی دی، اور طلاق کے بعد عدت بھی گزر گئی، اور اب کسی اور شوہر سے ان کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بغیر کسی اور سے نکاح کی آپس میں دوبارہ نکاح کر لیتے تو پھر دوبارہ جو ان کا نکاح ہو جانا تھا۔ اب ان کی آپس میں میلان بھی ہو گیا، اس شخص کو بڑی شرمندگی ہوئی، اس نے اس شرمندگی کا اظہار بھی کیا،
اور معافی بھی مانگی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، واقعی میں اس نے صدق کے دل سے اس چیز سے جو ہے توبہ کی، میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اب میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو ماکل کی جو ہمشیرہ تھی وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ ہمارا نکاح دوبارہ ہو جائے، اسی شوہر سے نکاح ہو جائے، لیکن وہ شخص آیا ہے ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دو، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں تمہارا نکاح اپنی بہن سے نہیں کروں گا، میں نے پہلے اس کا نکاح کیا، تم ناقدر شخص ہو، تم نے ان کی قدر نہیں کی، تو اب دوبارہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ہی بندے سے بار بار ڈنگ نہیں کھایا جا سکتا، تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ انہوں نے قسم کھا لی۔ ایک تو یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کسی رشتہ دار خاتون کا بالکل سیم یہی واقعہ پیش آیا، جب ان کا پہلے والا خاوند دوبارہ جو ہے نکاح کرنا چاہتا تھا، انہوں نے بھی ایسے ہی قسم کھائی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کو روکو مت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر تھی۔ یہاں ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہوں نا، کتاب کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی چھوٹی سی مطلب موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل کا اپنا اثر ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی کچھ ہو نہیں رہا، یہ جھوٹی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ سینموں میں جا کر، موبائلوں پر یا کسی اس پر رو رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ جھوٹی ایکٹنگ ہے، پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے، ان کی سچی روحانیت تھی، ان کو اللہ پاک نے نور عطا فرمایا تھا، تو اس کے اثر کیوں نہیں ہوگا ان حضرات کو؟ تو فوراً جو ہے نا یہ ان کے غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ان حضرات کا، حضرت ماکل کا، حضرت جابر کا، انہوں نے جو ہے وہ فوراً اپنی بہنوں کا نکاح جو ہے وہ کر دیا، اور جو قسمیں کھائی تھیں چونکہ وہ قسمیں ٹوٹ گئیں، اس پر انہوں نے پھر کفارہ ادا کیا۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر اسی اصول کو بیان کیا گیا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے لو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت پوری کر چکے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پھر ان کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت رکھو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں راضی ہو جائے، معروف طریقے کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، دوبارہ نکاح کر کے آپس میں نبھا کرنا ہو، آپس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرنی ہو۔ ذالک یوعظ بہ، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے ہر اس شخص کو، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ دیکھیے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا خوف خدا سے تعلق رکھتی ہیں، آخرت کے خوف سے تعلق رکھتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے، ایک جگہ پر اسی طلاق کے موضوع پر جو ہے نا مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا اسٹوڈنٹ لائف میں۔ جب تقریر سے فارغ ہوئے تو ایک شخص تھے، وہ مجھے کہنے لگے، پڑھے لکھے لوگ تھے سارے کے سارے، کہ جو ہے طلاق دینے سے واقعی طلاق ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی واقعی ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے اگر ایسا ہی ہے، واقعی طلاق ہو جاتی ہے طلاق دینے سے، تو پھر ہم یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ہمارے محلے میں، سب کی بیویاں طلاق یافتہ ہیں، طلاق دینے کے باوجود انہوں نے ان کو گھروں میں رکھا ہوا ہے، ناک نہ کٹ جائے، یہ مسئلہ نہ بن جائے، وہ مسئلہ نہ بن جائے۔ تو اس لیے جو ہے نا بہت سے لوگ اس کو معاملے کو ایسے دبائے رکھتے ہیں، اسے نہ مسئلہ پوچھتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ اس کو حل نکالتے ہیں۔ تو اس لیے خدا نہ خواستہ اگر اس پر نوبت پہنچ جائے تو صحیح طریقے سے صحیح طلاق دی جائے، پہلے طلاق بدعت نہ دی جائے، 3 طلاق اکٹھی نہ دی جائیں، اور 3 طلاقوں تک نوبت اکیلے بھی دینی ہے تو 3 طلاقوں تک نوبت نہ پہنچائی جائے کہ دوبارہ سارے راستے دروازے ہی بند ہو جائیں، ایسا نہ کیا جائے، تو بلکہ اس کو صحیح طریقے سے، یہی بات ہے کہ یہ کام غصے میں کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں غصے میں کرنے کا کام نہیں ہے، کہ اس کو مذاق مت بناؤ، اس کو ایسے غصے کے اندر طلاق دے دیے، غصے میں کرنے کا کام نہیں ہے۔ ہوش و حواس کے اندر پہلے مسئلہ پوچھا جائے کسی سے کہ میرا یہ معاملہ ہے، میں کیا کروں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کو صحیح طریقہ کیا ہے اس کا، پھر بھی دروازے کھلے رہیں، کوئی نہ کوئی آپشن پھر بھی باقی رہے۔ اس لیے اللہ پاک یہ سارا کا سارا اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے۔ بس اوقات کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے تو 2 دی تھی، میں نے تو 1 دی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ پاک فرما رہے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، یہ نصیحت اس کے لیے ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، پھر فرمایا کہ یہ جو ہم نے قانون پیچھے بتایا ہے نا کہ بیویوں کو ان کے پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو، تو یہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے اور صاف کرنے والا بھی، ہر لحاظ سے اس کے اندر صاف، اور جب نکاح میں چلی جائے گی تو ہر لحاظ سے اس کے لیے بہتر ہے۔ ہاں بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ پہلے شوہروں کسی اور شوہر سے بھی نہیں کرنے دیتے، متعلقہ بہن، متعلقہ بیٹی اگر گھر میں آ گئی ہے، پھر کچھ لوگ اس کو کاروبار بنا لیتے ہیں کہ کہیں سے پیسے لے کر پھر اس کا نکاح کہیں دیں گے،
یا کچھ اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں. وہ بیٹھی بیٹھی وہ خود بھی کبھی کہتی ہے کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، وہ اسی گھر پہ بیٹھی بیٹھی وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں کہ اس کو طلاق ہوئی ہے، بس اب اس کا کہیں اور نکاح نہیں کرنا. یہ ساری جاہلانہ جو ہے وہ سوچ ہے. قرآن کہہ رہا ہے ذالکم ازکی لکم اطہر، کا ایسا ہو جائے تو تم کوشش کرو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو دوبارہ بیاہ دو، یہ دوبارہ ان کا نکاح کر دو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. ایمان بھی پاکیزہ رہے گا، انسان کا نفس بھی پاک رہے گا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کچھ تو اللہ پاک نے بتا دی ہیں، کچھ فرمایا کہ کیا کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے. آیت نمبر 132 تک ہم پہنچے ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.